ماتم کیا ہمیں وہاں سہارے دینے والے تھے. اس رات کے بعد زہرا کے گھر پہ جو قیامت گزری کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا. حضرت ایک 4 سال کی بچی تھی جو میدان کربلا میں کبھی میں نماز پہ جاتی کبھی میں سلام پہ جاتی. حضرت استغاث سے دیتی رہی, اپنے بابا کو یاد کرتی رہی. حضرت ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کی لاش پر 4 سال کی بچی جب پہنچی تو اپنے بہن پیش کرنے لگی اپنے بابا کو. بابا تیرے بعد ظالم نے مجھے یتیم نہیں, بابا تیرے بعد ظالم نے مجھے تماچے مارے, بابا میرے دور چھین لیے, بابا میرے دامن جلا دیے گئے, بابا گھر میں چل گئے, بابا پھوپھیوں کی چادریں اتر گئی. حضرت سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچ کر بیان کرنے لگی کہ میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو, میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو. ہوئی ہے جیسے سکینہ, ہوئی ہے جیسے سکینہ, کوئی یتیم نہ ہو, میری طرح میرے بابا. حضرت ایک وقت ایسا تھا کہ جب قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا, وقت روانگی میں بیچ میں حسین کو پیغام آیا کہ مسلم کے بیٹے یتیم ہو گئے. حضرت راستے سفر کربلا میں حسین نے مسلم کے بیٹوں کو محبت کی سروں پر ہاتھ پھیرا. سکینہ نے دیکھ لیا, سکینہ نے اپنے بابا سے سوال کیا, بابا یتیم کسے کہتے ہیں, بابا یتیم کسے کہتے ہیں. سکینہ کو حسین نے بتایا بیٹا جس کے باپ نہ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے, جس کے باپ کے بعد لوگ جسے محبت کرتے ہیں, لوگ جسے دلاسا دیتے ہیں اسے یتیم کہتے ہیں. اب سکینہ اپنے بابا سے یتیموں سے پیار کرتے ہیں, ہر میں بد نصیب ہوں بابا, ہر میں بد نصیب ہوں بابا, کوئی یتیم نہ ہو, میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو. ہر کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا, ہر کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا, کوئی تو دیتا دلاسا, کوئی یتیم نہ ہو, میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو. حضرت عاشور کے بعد جو رات آئی ہے شام غریبہ کی, چلے ہوئے خیمے سے سکینہ اپنے چلے ہوئے دامن لے کر آئی. حضرت راوی کہتا ہے روایت میں ایک شیخ سکینہ کے جب دامن چلے تھے اس نے چاہا کہ سکینہ کے پاس جا کر وہ سکینہ کے دامن کی آگ بجھا دے. حضرت جیسے ہی وہ سکینہ کے قریب جاتا سکینہ قدموں کو پیچھے کرتی, وہ سکینہ کے پاس جاتا سکینہ قدموں کو پیچھے کرتی. سکینہ نے اس سے کہا شیخ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بی بی میں آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. حضرت اتنا سندر سکینہ نے کہا میں سید زادی ہوں, میں سید زادی ہوں. ہمارے
ان میں سید زادی برداشت نہیں ہوتا ہے. عزادارو سکینہ بابا کے پاس گئی اور بابا سے استغاثہ کیا. مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے, مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے. ہر میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو, میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو. ارے لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری, لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری, لہو لہان ہے چہرہ کوئی یتیم نہ ہو. ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو. ہمارے جوانوں کی کیفیات, ہمارے ماتمداروں کے جذبات, ہمارے عزاداروں کے احساسات صرف اس محرومی پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے کربلا والوں کا ماتم نہیں کیا. سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ماتم نہ کر سکے تو ہمارے جذبوں کا یہ عالم ہے. کیا عالم ہوا ہوگا اس بیمار کا کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے گھر میں بکھرے ہوئے لاشیں دیکھ رہا تھا. اور کس طرح صبر کیا ہوگا, آواز دی ہوگی بابا. یہ شام غریبہ ہے, 72 کو لے کے حسین اپنے نانا کو سلام کرنے پہنچے, لیکن اب علی کی تو گھیاری بیٹی ہے. ارباب ازا حسین نے ایک باب مکمل کر دیا, تاریخ کربلا کا ایک باب مکمل ہو گیا. اب تاریخ کربلا کا وہ دوسرا باب ہے جو مکمل ہوا چاہتا ہے. ارباب ازا تاریخ کربلا کے اس دوسرے باب کو کس طرح بیان کیا جائے, کیونکہ یہ باب احساس ہے, یہ باب احساس کا باب ہے. اس لیے کہ ہر جگہ کا یہ دستور ہوتا ہے, کوئی ابھی سر شام اپنی میت کو دفنا کے آتا ہے تو لوگ اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں, تعزیت دیتے ہیں, کوئی رونے والا پانی پیش کرتا ہے, کوئی آگے بڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. لیکن کربلا میں سنوں کی مثال پلٹ گئی ہے. ارے بجائے اس کے کہ کوئی تسلی دیتا, کوئی تماچے لگا رہا ہے, کوئی چھوڑے چھین رہا ہے, کوئی بڑھ کے خیموں میں آگ لگا رہا ہے. ارباب ازا خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے سے اس خیمے میں ہیں. جناب زینب نے دیکھا کہ پھر یہ دیدی افواج آ رہے ہیں جو خیموں میں گھس کر اسباب لوٹنے کی کوشش میں ہیں. ارباب ازا شام غریبہ تو اتنی طویل ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو تم نکلنے لگے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ گریہ, وہ آنسو جو ہمارے جذبوں کو گرما رہا ہے, کہ وہ اس گریے کو تاکہ آنکھوں سے یہ اشتہائے ازا. آج ظاہر ہے کہ دکھیاری ماں فاطمہ بھی مقبر کی زمین اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے. کہیں پر علی مرتضیٰ آ رہے ہیں, اپنی زینب کو دلاسا دینے آ رہے ہیں. علی کی لاڈلی بیٹی جب اپنے بابا کو گھوڑے پہ سوار دیکھتی ہے تو ایک مرتبہ اور قریب آیا رہوار. علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ خیز پہ آ کے کہا, رہوار ابھی میرے بچے تھک کے سوئے ہیں, خیمے جل گئے ہیں. ارباب ازا ایک مرتبہ نقاب پوش نے نقاب پلٹ دی اور کہا, زینب تم نے مجھے نہ پہچانا. ارباب ازا جناب زینب نے قدموں پہ سر رکھ دیا. اے بابا آپ نے بڑی دیر کر دی, بابا میرا بچایا میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا. ارے میرے چہرے کے کالی اندار تیرے حرمنا کا نشانہ بن گیا. اے بابا آپ نے بڑی دیر کی, میرا بھیا شبر کے خیال کے تلے ذبح ہو رہا
یہ دل کا پیاسا ہے۔ حق گریا بڑی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو شام غریبہ میں رہ کے رو لیتی ہے۔ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہے، ہر ایک کا نصیب نہیں ہے، اور جب ایسی بزم میں آگے آنسو نہ نکلا کرے تو اپنی غذا پہ غور کیا کرو کہ آج کیا کھایا ہے میں نے کہ جو کبھی حسین کے آنسو نہیں نکلے۔ ارباب ادا یہ شام غریبہ سوچ سکتے ہیں آپ، چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخ اور پکار، زینب کا دہلتا ہوا دل، اسی میں رباب اپنے علی اصغر کی فکر میں۔ ارباب ادا شام غریبہ تو آ گئی، شام غریبہ میں ادھر خیام چل رہے ہیں، ادھر زینب اس خیمے سے اس خیمے میں، اور ارباب اعضا آخر میں سید سجاد سے آواز دیتی ہے بیٹا خیموں میں آگ آ گئی ہے، کیا خیموں میں رہ کے جان دے دیں یا خیموں سے باہر نکل آئے؟ وہ یہیں سے گائیڈ لائن ہمیں کربلا دے رہی ہے کہ دیکھو جب آگ پہنچتی ہے تب بھی جان کا بچانا واجب ہے، جب وبائیں اور بلائیں پہنچتی ہیں تب بھی جان کا بچانا واجب ہے۔ لہذا اگر آج ہم جان بچا رہے ہیں تو یہ درس ہمیں کربلا ہی دے رہی ہے کہ جہاں سید سجاد نے کہا تھا بھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، جہاں جان کا دینا واجب ہو جائے وہ شہادت بنتی ہے، جہاں جان کا بچانا واجب ہو جائے وہاں جان دی جائے تو ہلاکت بنتی ہے۔ لہذا ہلاکت سے جناب زینب کو سید سجاد نے پہلا مسئلہ امامت حسین کی شہادت کے بعد غش سے آنکھیں کھول کر آواز دی، ہلایا میرے لال خیموں میں آگ آ گئی ہے، بیٹا کیا کریں ارباب اعضا، اس عالم میں سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اس لیے کہ تم اس کا ماتم کر رہے ہو جس کے بازو دریا کے کنارے، تم اس کا ماتم کر رہے ہو جس کا درے خیمہ سکینہ انتظار کر رہی تھی۔ ارے جب چچانا آیا علی علم دیکھے گا، علی علم آیا اللہ یا اللہ بے کس حسین تیرا حوالہ آجالی آنکھیں قرآن برسائیں گی، اس لیے کہ یہ شام غریبہ ہی ہے جہاں زادار اپنی آنکھوں بی بی سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، ارے مجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہے۔ یہ عشقوں کے جام حاضر کیے ہوئے ارباب اعضا جناب زینب خیمے سے باہر نکلی، بچوں کو دیکھ رہی ہے، بچوں کو تلاش کر رہی ہے، خیموں سے باہر جناب زینب جب بچوں کو لے کر کے نکلی، خیمے چل چکے، ہر طرف سے چلے ہوئے خیموں کی کناروں کو سمیٹا، رسیوں کو سمیٹا، دوسرے خیمے کے گرد لے کر کے بچوں کو جناب زینب بیٹھی، اتنے میں کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ سکینہ جسے بھیا نے چلتے ہوئے میرے حوالے کیا تھا، وہ سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر ایک طرف بچوں میں سکینہ کو تلاش کیا، جب سکینہ نظر نہیں آئی سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے ابھی ابتدا میں میرے بچے نے پڑھا نا سلام میں کہا کہ وہ بچی دامن میں آگ لیے ہوئے تھی، جلا ہوا تھا، وہ بچی دامن میں آگ لیے ہوئے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ فوج کا سپہ سالار نہیں ہے، نامہ نگار ہے، نامہ نگار ہے، یہ کربلا کے واقعات کو قلم بند کر رہا ہے، نام اس حمید ابن مسلم ہے، اس کی ڈیوٹی نامہ نگاری کی تھی، مگر جب بچی کی مظلومی دیکھا نا تو قریب آیا اور قریب آ کے چاہتا ہے کہ میں بچی کے دامن کی آگ اٹھا لوں، پیچھے ہٹتی ہے، ابھی بھی آپ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ کہا دیکھ میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں سیادت کا خون ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے دامن کو کوئی نامحرم ہاتھ لگائے، یہ سبق ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے دامن کو کوئی نامحرم ہاتھ لگائے۔ ایک غیرت مند جوانوں تمہاری بھی بدلے ہوئے کی آواز، ذرا سوچو نا کہ سکینہ کیا کر کے گئی، میں نہیں چاہتی کہ میرے دامن کو کوئی غیرت، 4 برس کی ہے سکینہ مگر اللہ علیہ عظمت حجاب آل محمد۔ ارباب اعضا
अरे जिन बीवियों की पर्दे की कैफियत का ये आलम हो, कोई ज़ैनब से पूछे कि क्या गुजरी होगी जब बेचादर हो के ज़ैनब नाले में गई। अरबाब अदा यही एक बार तो सकीना क्या कहती है, वही चुनना पड़ेगा ताकि आंसुओं की फुराद और आंख से जारी हो जाए। अगर रो न सको तो आंखें उठा के अगर तुझे रहम आ रहा है तो इस बच्ची पे एक रहम कर दे। कभी भी बताइए क्या करना है, मुझे नजफ जाने का रास्ता क्या सकीना नजफ का रास्ता जाने का रास्ता बता दे। नजफ में कायनात का मुश्किल खुशहाल है। लाशों के मन में अंधियारी रात में वो बच्ची अपने दामन की शक्ल से आग लेकर लाशों के मन में आ गई। अब बाबा के पास आ गई, ढूंढ रही है मगर बाबा को कैसे पाए, लाशें तो पामाल कर दिए गए हैं। उधर खैमे जलाए जा रहे थे, इधर लाशें पामाल किए जा रहे थे। अरबाब अदा लाशें शोहदा के पामाल हो चुके, तो मैं क्या करूं, शाम गरीबा है, मुख्तसर सा वक्त था, मैंने मसाइब पूरा किया मगर आप अपने गिरी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि दुखियारी माँ अपना भरा लुटा कर कुछ नहीं चाहती, आंसू लेने आई है। जाओ जाओ मेरी ज़ैनब के जख्मों का इस्तेमाल है। अरबाब अदा दुनिया की हर चीज छोड़ देना मगर ज़ैनब को जख्मी न छोड़ना, ज़ैनब के जख्मों का मरहम बनाना। अरबाब अदा तारीफ कहती है कि जनाब सकीना लाशों के पर में इधर उधर ढूंढ रही है। जब बाबा नजर न आया तो एक मरतबा एक जगह खड़ी होकर सकीना रोने लगी। अब जब सकीने की गिरिया की आवाज चली तो एक मरतबा एक लाशे से आवाज आई, मैंने तारीख में पढ़ा जनाब सकीना आवाज को सुन के बढ़ी, लेकिन बाबा को कहाँ पाए, लाशे पे घोड़े ले चुके, पूरा तन हुसैन का टुकड़ों में तकसीम हो गया। सकीना को जब कोई जगह न मिली बाबा के पाँव के तलुए मिले, बाबा के पाँव के तलुए से अपना रुखसार रख दिया और रखकर वहीं बैठ के फरियाद करने लगी, बाबा खैमे जल गए, बाबा नहीं आया, बाबा ए बाबा ख़याम जल गए, मेरे कारों से रह जारी है। अरबाब अदा जनाब सकीना बयान कर रही है, इतने में जनाब ज़ैनब अपनी बहनों में कुलसूम को लेके तलाश करती हुई जब सकीना को मख्तल में पहुंची तो क्या देखा, एक लाशे के करीब सकीना लिपटी हुई बयान कर रही है। करीब गई, हीरे से शाने पे हाथ रखा, बच्ची सहम कर मुड़ती है कि कोई जालिम ताज़ियात को लेके नहीं आ गया। अब जो सहम के मुड़ती देखा तो वो भी अम्मा ज़ैनब है। कैसे पहचाना ये बाबा का लाशा है, क्या करते हुए मख्तल में दौड़ रही थी। मेरे बाबा ने पुकारा, अरबाब अदा जनाब ज़ैनब जनाब सकीना को लेके आई और ला करके बैठ गई। ज़ैनब एक ही वक्त में हुसैन भी है, एक ही वक्त में अब्बास भी है, जिम्मेदारियों को निभाने में हुसैन, खैमे की पहरेदारी में अब्बास। के किनारे सो गया गैरतदार भाई। किसी शायर ने कहा, नौ शबे जागा हुआ था, नौ शबे। अल्लाह मेरे बच्चों तो मातम करते हो ना, बेंचमार्क को लेकर के जगह जगह जाते हो ना, जब नींद नहीं आती है ना तो घरों में आके माँ से क्या कहते हो, अम्मा खाना नहीं चाहिए, बच्चन लम्हे सोने का इंतजार। ये कैफियत होती है ना, जब नींद का गलबा होता है खाना नहीं
9 शबों से जागे थे। शायर ने कहा 9 शबें जागा हुआ था, पासबाने अहले बैत सो गया पहरा बदल कर ज़ैनब नाशाद से। अब ज़ैनब से पहरा बदल के गाजी सो गया। अब ज़ैनब अब्बास बनी हुई गलाया फिर रही है कि इसी असना में एक रहवार आता हुआ दिखाई दिया। ज़ैनब का दिल फिर दहलने लगा कि अभी खैमे जले हैं, अभी असबाब छिने हैं, अभी मेरे बच्चे थक के सोए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जालिम आ जाए, मेरे बच्चे फिर उठ जाए। मैं कैसे बहलाऊंगी, मैं कैसे बताऊंगी कि तुम्हारे बाबा नहीं है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। अरबाबे अता इसी असना में सवाल और करीब आया। का सवाल वापस चला जा, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ रह गया है तो कल दिन के उजाले में आ जाना, जो कुछ भी है लेके चले जाना, मगर अभी वापस चला जा। फिर भी सवाल करीब आ रहा है। अरबाबे अता एक मरतबा अली की बेटी को फैज़ आया, शेर खुदा की गैरतदार बेटी को जलाल मिला। उस जलाल के आलम में जो ज़ैनब अब्बास बनी हुई है ना, उसके कदम आगे बढ़े और बढ़कर घोड़े के लजाम पे हाथ डाल दिया। जैसे ही लजाम पे हाथ डाला, एक मर्तबा निकाब पोश ने निकाब पढ़ दी। ज़ैनब तुमने न पूछा मैं तेरा बाबा अली मुर्तज़ा। आप सोचिए ना परदेश में आलम मुसीबत में किसी बेटी को बाप मिल जाए, ऐसे आलम में बाप मिल जाए। अली घोड़े से उतरे, ज़ैनब अब बैठो, अभी अली आ गया है, देगा। इतने में जानते हो जनाबे सकीना पर निगाह पड़ी अली की। जनाबे सकीना खामोश अपने दादा से इस तरह से घूमती हुई बैठी है। अंदाज अजब है। जनाबे सकीना शिकायती लहजा लेके अपने दादा से सकीना बैठी हुई है। अली करीब गए, सकीना के सर पे हाथ रखा और उठाया, उठा के गोदी में बिठा के कहा, सकीना अपने दादा से नाराज हो? हाँ दादा, हाँ दादा, मैं नाराज हूँ। क्यों नाराज हो? मैं जब मेरे बाबा को खत्म किया जा रहा था, मैं आपको पुकार रही थी, बाबा आप ना आए, लेकिन आपकी बेटी ने पुकारा, हे बाबा अरबाबे अता अली आवाज देते, हे सकीना मैं मंदिर में मौजूद था, कभी मेरे हुसैन ने अपने कुर्बानी देना चाहिए, मैं आ गया, मेरे लाल के गले पे खंजर चलता रहा। सकीना जैसे तू तड़पती रही, तेरा बाबा तड़पता। हे सकीना,